الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین۔ خداوند متعال آپ تمام عزاداران حسینی کو، آپ کربلائی بچوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ محشور فرمائے، اور خداوند متعال ہم سب کو اپنی اولادوں کی ایک تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ خداوند متعال آپ تمام بچوں کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے اور جانثاروں میں سے شمار فرمائے، اور خداوند متعال آپ کے والدین پر اپنی خاص رحمت اور کرم نازل فرمائے۔ پیارے بچوں، جس طرح سے ہم لوگوں نے گزشتہ گفتگوؤں میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب اور ان کے اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں جاننے کی کوشش کی اور سیکھنے کی کوشش کی ہے، اسی طرح سے آج بھی ہم لوگ انشاءاللہ جناب شہزادہ علی اکبر کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور آج ہم لوگ ان کے میدان میں جانے کی، میدان جنگ میں جب وہ تشریف لے کے جا رہے تھے، اس کو ایک واقعے کی صورت میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور ان حالات اور واقعات سے انشاءاللہ ہم لوگ سیکھیں گے۔ بس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باپ نے بیٹے کو سر سے پاؤں تک دیکھا۔ بیٹا بلند قامت اور کڑیل جوان تھا، البتہ اس کا سن و سال ابھی چھوٹا تھا، لیکن وہ چہرے کی خوبصورتی اور کردار میں عربوں کے درمیان مشہور تھا۔ باپ اس کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا، گویا وہ اپنے سامنے اپنے نانا کو دیکھ رہے ہیں، وہی کہ جن کو دیکھنے کی خواہش نے ان کو اس تپتے ہوئے صحرا اور گرم زمین پر آنے پر مجبور کیا۔ امام حسین پر جب بھی کوئی مشکل آتی یا اداس ہوتے اور ان کا دل پیغمبر کو دیکھنے کی آرزو کرتا، تو وہ اپنے بیٹے کو دیکھتے جو پیغمبر کے ساتھ صورت اور کردار میں بے پناہ شباہت رکھتے تھے۔ جناب علی اکبر امام حسین کے سب سے بڑے بیٹے تھے، اور ان کا جانا اور جدا ہونا سب کے لیے بہت سخت تھا۔ حضرت علی اکبر امام حسین کے سامنے کھڑے تھے، سب کی نظریں ان پر جمی ہوئی تھیں۔ خیموں میں سبھی لوگ آنسو بہا رہے تھے اور خاموشی سے دیکھ رہے تھے۔ اس صحرا میں سوائے مصیبت کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ علی اکبر نے جانے کا ارادہ کر لیا ہے۔ علی اکبر کو دیکھیے، بالکل پیغمبر کی طرح ہیں۔ کس طرح سے امام حسین ان کو الوداع کہیں گے ہمیں نہیں معلوم، کس طرح سے امام حسین ان کو الوداع کہیں گے ہمیں نہیں معلوم۔ علی اکبر 2 قدم آگے بڑھے، بابا کی آنکھوں میں دیکھا۔ امام نے آنکھوں کے ذریعے سے ہی اپنے بیٹے سے بات کی۔ جناب علی اکبر نے ان کی باتوں کو سمجھ لیا۔ وہ بابا سے بہت محبت کرتے تھے اور جانتے تھے کہ بابا بھی ان سے شدید محبت کرتے ہیں۔ جناب علی اکبر اسی عشق و محبت کی وجہ سے اہل بیت سے جدا ہو رہے تھے۔ وہ یعنی امام حسین علی اکبر سے بہت شدید محبت کرتے تھے۔ جناب علی اکبر کے دل میں ایک لحظے کے لیے خیال آیا کہ ایسا نہ ہو کہ امام انہیں جانے کی اجازت نہ دے، لیکن نہیں،
امام حسین کے دل میں اس سے بھی زیادہ خدا سے عشق و محبت تھی، جس کے لیے انہوں نے اس قدر راہ طے کیا تھا، اور اس ہولناک صحرا میں امام نے خیمے لگائے تھے، اور وہ اسی عشق و محبت کو ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ جناب علی اکبر کے لیے جدا ہونا بہت سخت تھا، لیکن انہیں جانا تھا، کیونکہ بابا اکیلے تھے اور بے یار و مددگار۔ ایک دفعہ اس صحرا نے جناب علی اکبر کی آواز سنی، بابا مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ سب لوگ غمگین تھے۔ امام نے پاؤں سے لے کر سر تک اپنے جوان کڑیل بیٹے کو دیکھا اور ان کا آخری دیدار کیا۔ امام حسین بہت غمگین تھے۔ جناب علی اکبر نے آنکھوں ہی آنکھوں میں الوداع کیا، واپس پلٹے اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں میں جناب علی اکبر کی تصویر تھی اور آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ امام نے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا، خدایا تو گواہ رہنا، اب یہ وہ جوان اس قوم کے مقابلے میں جا رہا ہے جو اخلاق اور کردار میں تیرے پیغمبر کی شبیہ ہے۔ جب بھی ہم پیغمبر کے دیدار کے مشتاق ہوتے اسے دیکھتے تھے۔ جب بھی ہم پیغمبر کے دیدار کے مشتاق ہوتے تو انہیں دیکھتے تھے۔ جناب علی اکبر گھوڑے پر بیٹھے دشت کربلا میں چلے جا رہے تھے۔ جناب علی اکبر بلا خوف و خطر میدان جنگ میں آئے۔ دشمن کے تیروں اور تلواروں نے ان کا نشانہ لے رکھا تھا۔ جناب علی اکبر نے دشمن کے مقابلے میں آواز لگائی، میں علی ابن الحسین ہوں۔ ایک دفعہ دشمن کی فوج میں لوگ کہنے لگے، حسین نے اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیج دیا، وہ کتنے پیغمبر کے شبیہ ہیں۔ کسی نے کہا، خاموش ہو جاؤ، کیا ہمارے ساتھیوں کو ہم سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں علی اکبر اخلاق میں بھی پیغمبر سے بہت شباہت رکھتے ہیں۔ خاموش ہو جاؤ وگرنہ میں زبان کاٹ دوں گا۔ دیکھو دیکھو کس طرح سے ہمارے ساتھیوں کو مار رہا ہے۔ جب جناب علی اکبر تلوار کو ہوا میں لہراتے تو بہت سے لوگ آگے سے فرار کر جاتے۔ نہ وہ اکیلا مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے اور نہ ہی ان کا جی چاہتا تھا، گویا پیغمبر میدان میں آئے ہیں۔ صحرا کی خاک جناب علی اکبر کے خشک ہونٹوں اور زبان کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ پیاس سے ان کا برا حال ہو رہا تھا۔ شدت پیاس کی وجہ سے ان کی زبان تالو کے ساتھ چپک گئی تھی۔ کبھی کبھار پیاس کی شدت کی وجہ سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا تھا۔ اب ان میں اور طاقت نہیں تھی۔ ایک دفعہ گھوڑے کا رخ خیموں کی طرف موڑا اور بابا کی طرف لوٹ آئے۔ جب بھی تلوار کے چلنے کی آواز آتی تو امام حسین کا دل داغدار ہو جاتا۔ وہ کھڑے اپنے بیٹے کو دیکھ رہے تھے۔ جناب علی اکبر تھکے، پیاسے اور زخمی واپس پلٹے۔ بابا جان، پیاسا ہوں، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے۔ امام حسین کیا کہتے، کیونکہ خیموں میں پانی موجود نہیں تھا اور خود امام حسین بھی بہت پیاسے تھے۔ آہستہ سے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا جنگ جاری رکھو، انشاءاللہ بہت جلد اپنے جد بزرگوار حضرت پیغمبر کے ہاتھوں سے سیراب ہو گئے۔ جناب علی اکبر نئی طاقت کے ساتھ دوبارہ میدان میں آئے، جنگ شروع کی۔ اچانک کسی نے چھپ کے ایک تیر مارا جو جناب علی اکبر کے سینے میں لگا۔
جناب علی اکبر نے آواز بلند کی، بابا بابا۔ امام حسین بہت تیزی سے جناب علی اکبر کے پاس پہنچے۔ بابا آپ پر سلام ہو، میرے جد پیغمبر آپ پر سلام بھیج رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے پاس آنے میں جلدی کرو۔ امام نے کہا بیٹا اس قوم کو خدا برباد کرے جس نے آپ کو شہید کیا، بیٹا تمہارے بعد زندگی اور دنیا جینے کے قابل نہیں رہی۔ پھر امام حسین نے کہا اے بنی ہاشم کے جوانوں، علی اکبر کے بدن کو خیموں میں پہنچانے میں میری مدد کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ جی عزیز اور پیارے بچوں، کربلائی بچوں، یہ تھا واقعہ امام حسین علیہ السلام کے بیٹے جناب علی اکبر کا، اور امام حسین علیہ السلام اور حضرت علی اکبر نے کس طرح سے خدا کی بارگاہ میں اپنی اس قربانی کو پیش کیا، اور کس طرح سے امام نے جناب علی اکبر جیسے جوان کو خدا کی راہ میں پیش کیا۔ انشاءاللہ خداوند متعال ہمیں بھی جناب علی اکبر کی سیرت پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آپ بچوں کو بھی خداوند متعال اس سیرت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہیں پہ ہم لوگ چند ایک دعائیں کر لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ سوچئے گا، اور پھر اس آیہ مجیدہ کے اوپر ہم لوگ غور کریں گے۔ خداوند متعال ہمارے برادر گرامی جناب ملک جعفر حسین کو خداوند متعال ایک فرزند عنایت کرے کہ جو جناب علی اکبر کی سیرت پر چلے۔ آپ لوگ دعا کیجئے، آپ بچوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام ان کی اس حاجت کو جو ہے وہ پورا کرے کہ جنہوں نے اس پیغام کو آپ تک پہنچانے میں ہماری مدد کی اور معاونت کی، اور خداوند متعال آپ سب کو بھی نیکی اور نیک بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اچھا پیارے بچوں، اگر آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے تو آپ بھی لبیک یا حسین کہیں اور اپنے ہاتھوں کو ریز ہینڈ کریں تاکہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں اور اس آیہ مجیدہ کی مریب، زہرا اور عباس انشاءاللہ منقبت پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ہم لوگ آخر میں ان کی منقبت سے فیضیاب ہوں گے۔ اس وقت تک جو ہے ہم لوگ اس سے پہلے انشاءاللہ ہم لوگ چلتے ہیں اس آیہ مجیدہ کو، دیکھتے ہیں کہ کون اس آیہ مجیدہ کو جو ہے وہ پڑھنا چاہتے ہیں تاکہ ہم لوگ ان سے استفادہ کریں اور بہرمان ہوں۔ اچھا جناب، جی جناب، تو کون پڑھے گا؟ لائبہ حسن آپ پڑھیے اس آیہ مجیدہ کو اور ہم لوگ اس سے مستفید ہوں۔ جی بسم اللہ۔ ان اللہ بسم اللہ الرحمن ان اللہ حب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان بنیان مرصوص۔ مرصوص، شاباش۔ اور پڑھیں گے جناب محسن مہدی۔ جی محسن آپ پڑھیے۔ محسن مہدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يحب الذین يقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان احسن، تھوڑی سی مرصوص۔ آواز آپ لوگ بہتر کریں گے انشاءاللہ تاکہ سب لوگ جو ہیں آسانی سے اس کو سن پائیں۔
تھوڑا سا پاس کر لیے کیجیے. ہاں اچھا جناب. سحر، سکینہ اور ابو ذر، آپ میں سے کون پڑھے گا؟ جی سحر، سکینہ اور ابو ذر. پکچر نہیں آ رہی ہے صاحب، جی آیت کی پکچر نہیں آ رہی. ہاں. آپ تھوڑا سا لیفٹ یا رائٹ اپنی اسکرین کو چینج کریں گے تو آ جائے گی. عامر، شامیر اور عوارش، آپ میں سے کون پڑھے گا؟ جی پڑھیے. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل الله صفا كأنهم بنيان مرصوص. شاباش احسن. ماہ محمد. شاباش. اب آپ کی ہمیں آواز نہیں آ رہی. سیدہ زہرا، آپ پڑھیے. سیدہ زہرا، مریم اور ان کے ساتھی بچے ہیں، ان میں سے کوئی ایک پڑھے. جی سیدہ زہرا، کون پڑھے گا آپ میں سے؟ بسم الله الرحمن الرحيم يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. احسن، شاباش. حسن، حسین، آپ لوگوں میں سے کوئی ایک بسم پڑھے. الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. مرسوس، شاباش احسن. اب علیشہ شایان. إن الله يحب الذين يقاتلون صفا كأنهم بنيان مرصوص. احسن، شاباش. سحر، سکینہ اور ابو ذر، اب پہلے نہیں پڑھ پائے، اب پڑھیے. اور اس کے بعد شہربانو. بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. احسن، بہت اچھے. جی شہربانو، آپ پڑھیے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. احسن، بارک اللہ فیک. جی اب اس ترجمے کو ہم لوگ پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا جو لشکر ہے، اس لشکر کی کیا خصوصیات ہیں کہ جس میں سے ایک جو ہے وہ جناب علی اکبر ہیں. تو ریز ہینڈ کیجئے تاکہ ہم لوگ دوبارہ سے نئے سرے سے جو ہے آپ سے ترجمہ جو ہے وہ سن سکیں. شہر بانو پڑھیے آپ. اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. شاباش. اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، یعنی بہت مضبوط اور محکم ہوتے ہیں، گویا ان کو کوئی نہیں گرا سکتا. جی محسن مہدی، آپ پڑھیے ترجمہ. محسن مہدی.
اللہ یقیناً لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ شاباش، بہت اچھے۔ علیشہ شایان۔ اللہ یقیناً لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ احسن، شاباش۔ بس اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر، یعنی صفوں میں، لائنز کے اندر اکٹھے ہوتے ہیں اور پھر دشمنان خدا کے ساتھ لڑتے ہیں، گویا وہ ایسی دیوار ہیں کہ جس کو کوئی بھی نہیں گرا سکتا۔ جی حسن اور حسین۔ آپ پڑھیے۔ جی حسن حسین۔ اللہ یقیناً لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیاہ پلائی ہوئی دیوار ہے۔ شاباش۔ رامین رضا، آپ پڑھیے۔ اللہ یقیناً لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیاہ پلائی ہوئے دیوار ہے۔ شاباش۔ نافع اور وفا، آپ اللہ جی نافع۔ ٹیچر آیت پر سوال کیا ہے ٹیچر؟ ترجمہ پڑھیے، ترجمہ۔ ٹیچر سوال ترجمہ پڑھیے اس کا۔ ترجمہ اللہ یقیناً ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف بستہ ہو کر اس طرح لڑتے ہیں گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ شاباش، اچھا جناب۔ اب آپ لوگ یہ تصویر دیکھیے اور اس تصویر کو دیکھ کر آپ نے جو آیت پڑھی ہے آپ نے بتانا ہے کہ اس تصویر میں آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اور اس لشکر کی کیا خصوصیات ہیں۔ دیکھیے، غور سے دیکھیے اس تصویر کو، اور کون اس پہ جو ہے وہ بات کرنا چاہے گا؟ جی سید ابو ذر علی۔ یہ میدان جنگ لشکر ہے اور ایک طرف شاباش، ایک طرف امام حسین کا لشکر ہے اور ایک طرف یزید کا لشکر ہے۔ احسن۔ اس میں جی تیمور زیدی، کون سی طرف جو ہے وہ، کون سے رنگ والا جو ہے وہ امام حسین کا لشکر ہے اور کون سا جو ہے وہ یزید کا لشکر ہے؟ تیمور۔ یزید کا لشکر ہے، ایک طرف حسین کا لشکر ہے۔ اور کون سے رنگ والا امام حسین کا لشکر ہے؟ حسین کا کون سی سائڈ پہ؟ گرین۔ گرین والا۔ اور یہ کون سی سائڈ بنتی ہے؟ دائیں سائڈ والی۔ شاباش۔ دائیں سائڈ پہ امام حسین کا لشکر ہے اور بائیں جانب جو ہے وہ یزید ملعون کا لشکر ہے۔ احسن۔ اچھا جناب، اب آپ دیکھیے کہ اس کی کیا خصوصیات ہیں۔ اس پہ کون بات کرے گا؟
سیدہ زہرا اور مریم اور ان کے ساتھیوں میں سے کون بات کرے گا؟ جی آگا ایک دفعہ ریپیٹ کر کے آپ کی آواز کٹ اس لشکر کی کیا خاص بات ہے جو امام حسین کا لشکر ہے اور جو دشمن کا لشکر ہے؟ کہ کس طرح سے امام حسین کے لشکر کی کیا خصوصیات؟ جو گرین کلر والی جو دائیں سائڈ کی وہ امام حسین کا لشکر ہے، اور جو بائیں سائڈ کی ہے وہ یزیدی لشکر ہے، اور وہ آیت اس طرح ریلیٹ کرتی ہے اس سے کہ جس آیت میں کہا کہ بے شک اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو صف بستہ ہو کے شاباش، یعنی ہمیں کیا کرنا یعنی وہ چاہیے؟ صف بستہ یعنی جس طرح صف ایک لائن یعنی ایک ساتھ مل کے اور یعنی ایک مضبوطی کی طرح لڑتے ہیں. شاباش، یعنی ہم سب کو اکٹھا ہو کے متحد ہو کے اور جو اللہ والے لوگ ہیں ان کو اکٹھا رہنا چاہیے. جی پیارے بچوں، تو ہم لوگ کہہ رہے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے لشکر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے میں صف بستہ تھے اور اخلاص کے ساتھ انہوں نے جنگ کی ہے. اب ان بچوں نے ایک بینر اٹھا رکھا ہے اور اس بینر کے اندر ایک شعار لکھا ہوا ہے. چونکہ وقت کم ہے میں اس کو پڑھ دیتا ہوں. میرا جی چاہتا ہے کہ آج آپ سے نوحہ خوانی سنی جائے. اس میں لکھا ہے ہیہات من الذل، ہیہات من الذل، ہیہات من الذل. تو سب لوگ ہم لوگ میں آپ سب بچوں کی آواز جو ہے وہ اس کو آن کروں گا اور آپ لوگوں نے جو ہے اس کا جواب دینا ہے. مل کے ہم لوگ یہ نعرہ لگائیں گے ہیہات من الذل. سب لوگ ان میوٹ کریں، پھر ہم لوگ جو ہے اس کا جواب دیں گے. ہیہات من الذل، ہیہات اب آپ لوگوں نے جواب دینا ہے ہیہات من الذل، ہیہات من اس کا مطلب پتہ کیا ہے بچوں آپ کو؟ اس کا مطلب یہ ہے پیارے بچوں، اس کا مطلب یہ ہے یعنی ہم اہل بیت کی نہیں کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے According to Paul, ہم اہل بیت نبی سنت کو قبول نہیں کرتے. ہم اہل بیت ہم اہل بیت نبی ہم ذلت کو قبول نہیں کرتے. ہم اہل بیت نبی
ذلت کو قبول نہیں کرتے. ہم اہل بیت اچھا لگتا ہے. کبھی قبول نہیں. ہم اہل بیت کے نبی کی ذلت کبھی قبول نہیں کرتے. کبھی نہیں قبول کرتے. Recording is progress. جی آپ میں سے کون بچہ جو ہے وہ نوحہ خوانی کرنا چاہے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ آپ سے سنیں. جلدی سے ریز ہینڈ کیجئے تاکہ ہم استفادہ کر سکیں. جی کون بچہ پڑھے گا؟ ریز ہینڈ کیجئے. عباس اور فاطمہ آپ میں سے کون پڑھے گا؟ پڑھیے. تونا یا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی. تونا یا غازی آ گئی شام میں علم لٹ گئے اہل حرم ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا علم. پرسہ دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی. تونا یا غازی دوسر سے چھنی میں صدا دیتی رہی. تونا یا غازی دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر. احبر نام میرا سر تا نہیں تجھ کو خبر. اے علم دار وفا اس بہن